الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی ہو گئی، بارش برسنا بند ہو گئی۔ تو آپ علیہ السلام کو لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ دعا کریں کہ بارش ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے دعا کی تو آواز آئی غیب سے، ساروں کو اکٹھا کیا تو آواز آئی کہ اس محفل میں، اس مجلس میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہے کہ جو 40 سال سے لگاتار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا آ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ اگر کوئی ایسا شخص یہاں پر موجود ہو تو وہ یہاں محفل سے اٹھ کر چلا جائے، اس کی وجہ سے یہ دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اب وہ جو شخص بیٹھا تھا اس کو پتہ لگ گیا وہ شخص میں ہی ہوں کہ 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کرتا آ رہا ہوں۔ اس نے دل ہی دل میں توبہ کر لی کہ اللہ عز و جل مجھے معاف کر دے، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو اچانک جو ہے نا بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ عز و جل یہاں سے کوئی اٹھ کے بھی نہیں گیا اور یہ بارش برسنا بھی شروع ہو گئی، کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، وہ جو بندہ بیٹھا تھا وہ دل ہی دل میں اس نے توبہ کر لی اور آج میں نے اسی کی آمین کے صدقے میں نے یہ بارش برسائی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ عز و جل میں اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب وہ بندہ میرا دشمن تھا، جب وہ میری نافرمانی کرتا تھا، اس وقت بھی میں نے دنیا کے لوگوں کے سامنے، نظروں کے سامنے میں نے اس کو پوشیدہ رکھا، اس کو چھپا کے رکھا۔ اب تو وہ میرا دوست بن چکا ہے، اب میں اس کو کیسے ظاہر کر دوں؟ سبحان اللہ، قربان جائیے رب تعالیٰ کتنا مہربان ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ کہ ایک شخص کہیں سے گزر ہوا ان کا قبرستان سے، تو دیکھا کہ قبر پر عذاب ہو رہا ہے۔ کچھ عرصے بعد جب دوبارہ گزرے تو دیکھا کہ وہ جو قبر تھی نا اس پر اللہ کی رحمت کی چھما بارش ہو رہی ہے۔ اب وہ حیران، یا اللہ عز و جل یہ کیا ماجرا ہے کہ کچھ عرصے پہلے جب میں یہاں سے گزر ہوا تو اس پر عذاب ہو رہا تھا، آج اتنی رحمتوں کی برسات، آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ فوت ہوا تو اس کی بیوی امید سے تھی، اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور اس نے اپنے بیٹے کو آج مدرسے بھیجا اور مدرسے وہ گیا اور اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مجھے حیا آیا کہ جس شخص کا بیٹا مجھے زمین کے اوپر رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے، میں اس کے باپ کو زمین کے اندر عذاب کیسے دے سکتا ہوں؟ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے باپ کی بخشش ہو گئی، صرف بخشش ہی نہ ہوئی بلکہ اس پر اللہ کی رحمتوں کی برسات چھما برسنے لگی۔ تو سوچیں کہ جن کے بیٹے حافظ قرآن ہوں گے ان کے پھر کیا ہی کہنے۔ اپنے بچوں کو مدرسوں میں تعلیم دیں، حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔